الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی ملی پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اور پیارے حبیب سرور کونین سید الثقلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں شرک کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو شرک کی ہلاکت، بربادی اور تباہیاں سیکھنے، سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. پیارے بھائیوں، دنیا میں اگر کوئی جرم سب سے بڑا خطرناک ہے تو وہ شرک ہے. سب سے خطرناک جرم اور سب سے بڑا جرم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، خواہ الوہیت میں ہو یا ربوبیت میں ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہو. لیکن آج افسوس، آج ہم اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ یا محبت کے نام پہ آج ہمارے ماحول معاشرے میں کچھ ایسے کام ہیں جو شرک ہے، لیکن ہم نے اسے آسان سمجھ لیا یا اسے ہم شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں ان میں سے چند اعمال کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، قبر پرستی. یہ شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے اور یہ شرک عظیم ہے، قبر پرستی. آج جہاں تہاں قبریں موجود ہیں، مزارات موجود ہیں اور لوگ اس مزار پہ جاتے ہیں، قبروں کا احترام کرتے ہیں. جیسے ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کیسے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، ویسے انسان جھک کر کے قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ شرک ہے. یہ احترام مردے کے لیے نہیں، احترام کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. بہت سے لوگ جب قبروں کے پاس جاتے ہیں تو چوکھٹ کو جھک کر سلام کرتے ہیں، چوکھٹ کو جھک کر چھوتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں
بہت سے لوگ قبر کا جو وہاں مزار بنے اسے چھوتے ہیں، اسے جسم پہ مل لیتے ہیں، برکت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دوستو یہ درست نہیں ہے، یہ شرکی عمل ہے۔ اور بہت سے لوگ تو قبر کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قبروں کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ کچھ لوگ وہاں اس لیے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے فلاں بابا، اے فلاں ولی، میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے نامراد واپس نہ کرنا۔ دوستو یہ ان سے نہیں مانگنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اگر یہی دعا اگر آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو توحید ہے، اگر آپ یہی دعا غیر اللہ سے مانگتے ہیں، خواہ وہ انبیاء کی ذات ہو، اولیاء کی ذات ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، سب سے بڑا انسان ہو، اگر آپ ان سے مانگتے ہیں تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہے، اگر آپ وہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرتے ہیں تو اسی کا نام شرک ہے۔ لہذا دوستو قبروں کے سامنے سجدہ کرنا، یا بہت سے لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرنا، اور یہ عقیدہ ہے کہ قبر والے ہماری پکار کو سنتے ہیں، وہ ہماری مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، ہمیں اولادیں دے سکتے ہیں، ہمیں اولادیں نواز سکتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ نبی کا نہیں، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا نہیں، بلکہ یہ عقیدہ مشرکین کا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، تم لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح اللہ کے ایک بندے ہیں۔ آج غریب نواز کا مزار ہے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، بہت سے لوگوں کا مزار، لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، انہیں پکارنا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ہمیں بھی ان کی عبادت کرنا، نہ کہ ان سے پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دوستو ہم سیکھیں کہ کیا شرک ہے اور کیا شرک نہیں، کیا توحید ہے اور کیا توحید کے خلاف ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے غیر اللہ کا نام لیتے، ان کو احساس نہیں ہوتا، جیسے وہ گر گیا یا علی یا حسین، یہ غلط ہے، یا علی نہیں یا اللہ، یا حسین نہیں یا اللہ۔ اگر آپ مصیبت میں پڑ گئے، گر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور بھی پریشانی ہے تو بہت سے لوگ یا غوث یا داتا یا ہجویری یا چشتی اس طرح سے کہتے ہیں۔ یا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پکارنا جو آپ کی باتوں کو سنتا ہو، جو آپ کے سامنے موجود ہو۔ ہم یہاں سے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یہاں سے کہ اے نبی میری مدد کرو نہیں کہہ سکتے، تو پھر یا غوث کیسے کہہ سکتے ہیں، یا چشتی کیسے کہہ سکتے ہیں، یا غریب نواز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سارے کے سارے صفات کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اگر آپ یہی صفات غیر اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کے لیے اس کا ہمسر بناؤ، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی طرح دوستو پیری اور مریدی یہ بھی شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے۔ ایک پیر ایک مرید اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پیر بابا کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں، کائنات میں تصرف کا اختیار ہے، قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہماری بخشش کرائیں گے، اور آپ اس کے ہاتھ پہ پیری مریدی کرتے ہیں۔ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ بھی شرک ہے۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے، اور آج کل آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی دے سکتے ہیں کہ مرید اپنے پیر کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ مریدنی عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ جا کے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پیر اس کے ہاتھ کو چھوتا ہے، پیر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ دوستو کبھی بچیاں ہیں تو اس کے گال کو تھپ تھپاتا ہے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے کہا میں نے تم سے بیعت کر لیا۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو نبی نے کہا کہ عائشہ ان سے کہہ دو کہ اپنے ہاتھ موڑ لیں، پیچھے کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوتا۔ سوچو نبی، اگر نبی سب کے ہاتھ کو چھو لیں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، آپ گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں، پھر بھی نبی جب غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوتا ہے
تو آج کا پیر بابا کیسے چھو سکتا ہے؟ ذرا سوچو کیسے چھو سکتا ہے؟ لہذا دوستو شرک کے مظاہر میں سے، شرک کے نمونوں میں سے قبر پرستی، مزار پرستی کے بعد پیری مریدی کا درجہ ہے۔ اسلام کے اندر میں مزار کا کوئی تصور نہیں۔ جی ہاں دوستو، اسلام میں مزار کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں پختہ قبروں کا کوئی تصور نہیں۔ اگر تصور ہے تو قبرستان کا۔ قبرستان دیکھنا ہو تو مدینے چلے جاؤ، جنت البقیع کو دیکھ لو، مکہ چلے جاؤ، کیا وہاں پہ ایک بھی قبر پختہ ہے؟ کیوں؟ کیا ان لوگوں کو اپنے صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے؟ اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے؟ ملک کا انتقال ہوتا ہے، ان کی قبر پختہ نہیں کی جاتی، کیا ان کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ نہیں دوستو، اگر یہ لوگ چاہیں تو اپنے بابا کی قبروں پہ، اپنے ملک کی قبروں پہ یہ لوگ روزانہ دنیا کے کونے کونے سے فلائٹ سے تازہ پھول منگا کے برسا سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، توحید کی دولت ہے، شرک ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے دوستو جو لوگ جاہل ہیں یا جو لوگ مورکھ ہیں یا جو کہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اسلام کہاں سے پھیلا ہے؟ مکہ سے پھیلا ہے۔ اسلام کہاں پھلا پھولا ہے؟ مدینے میں پھلا پھولا ہے۔ تو کیا مکہ والوں کو نبی سے محبت نہیں؟ مدینہ والوں کو نبی سے محبت نہیں؟ ان لوگوں کو اسلام سے محبت نہیں؟ اگر قبروں کو پختہ کرنا، قبروں کو مزار بنانا، وہاں پہ پھولوں کی برسات کرنا، قبروں پہ عرس لگانا، میلہ لگانا، قوالیاں گوانا، اگر یہ دین کی بات ہوتی تو یہ لوگ سب سے آگے آگے رہتے، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دوستوں۔ اسی طرح سے شرک کے نمونے میں سے ایک نمونہ بھی ہے جادو اور کہانت۔ جادو یہ کفر ہے، کرنا بھی کفر ہے، کرانا بھی کفر ہے۔ اگر کسی پہ جادو کوئی کر دے تو اس کا توڑ جادو سے نہیں بلکہ اسلام سے کیا جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جائے گا، ذکر اذکار سے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے کیا جائے گا، گناہوں سے توبہ کر کے اور سچا پکا مومن بن کر کے جادو کا توڑ کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جادوگر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھ پہ جادو کیا گیا ہے، میرے جادو کو ختم کر دیجئے۔ وہ موٹی رقم بھی لیتا ہے اور کفری انداز سے اس سے جادو کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے شرک کا ایک چھوٹا دروازہ یہ بھی دوستو کہانت، نجومی۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، وہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھے گا یا چڑیوں کو اڑائے گا یا طوطوں سے کہلوائے گا یا آسمان میں دیکھ کر کے وہ غیب کی چند باتیں بتائے گا۔ اگر جو آدمی ایسا کرتا ہے یہ سب کفر ہے، یہ سب شرکی اعمال ہے۔ اور جادوگر یا کاہن یا نجومی کی بات بھی تصدیق کرنا یہ بھی غلط ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی نجومی کے پاس یا کاہن کے پاس گیا یا اپنے ہاتھ کو دکھایا یا اس کی بات کی تائید کی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اس شخص نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل کیا ہے اس دین کا اس نے انکار کر دیا۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ لہذا دوستو مسلمانوں کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے آپ کو توبہ کر لینا ہے۔ اگر شرک کی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی مغفرت کبھی نہیں فرمائے گا۔ ہاں شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ نماز میں کمی ہے، روزے میں کمی ہے، کوئی شراب پی لیا، کوئی زنا کر لیا، کوئی چوری کر لیا، میں یہ نہیں کہتا کہ کام کرو، یہ سب گناہ ہے، غلط ہے، بڑے بڑے گناہ ہے، مت کرو۔ لیکن اگر شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ اگر آپ سے دھوکے سے ہو جائے یا غلطی سے سرزد ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو معاف نہیں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر شرک کی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو جہنم کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، شرک کیا ہے اسے سیکھو، اسے سمجھو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو شرک کی باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اسے بھی سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔